اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم سبھی مل کے سبز گنبد پہ آرام فرمانے والے میرے آقا و مولا امام المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین سجاد لا مقام مالک سوجا شہنشاہ وقار کائنات کے اولین فصل بہار رہبر اعظم قائد اعظم رسول اعظم نجر اعظم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں اور پڑھی بآواز بلند۔ مولانا محمد بن عبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق و دو عالم کا ارشاد ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات، ہمارے حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے لیے رحمت ہیں، نباتات و جمادات کے لیے رحمت ہیں، فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، جنوں کے لیے رحمت ہیں، مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ اپنوں کے لیے رحمت، دوسروں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، نوجوانوں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت، دوستوں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، سرمایہ داروں کے لیے رحمت، زندہ درگور ہونے والی بچوں کے لیے رحمت، بے کسوں کے لیے رحمت، بے بسوں کے لیے رحمت، مظلوموں کے لیے رحمت، گورے کے لیے رحمت، کالوں والوں کے لیے رحمت، مشرق والوں کے لیے رحمت، مغرب والوں کے لیے رحمت، سب کے لیے رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین فرمایا تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین فرمایا۔ گویا جس قدرے کا حمانت ہے، اس قدرے اس بندے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ گویا خدا کی جہاں ربوبیت ہے، وہی حضور تاجدار مدینہ کی رحمت۔ خدا جس چیز کا رب مصطفیٰ جان رحمت، اس چیز کے لیے رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دشمنوں دوستوں ہی کے لیے رحمت ہے، بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں ہی کے لیے رحمت ہے، بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تاریخ القمر پر شاہد ہے کہ کافروں نے آپ کو بے حد تکلیفیں دی، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی بھی ان کے لیے بددعا نہ فرمائی، بلکہ ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں
وہ بے کرم کی بارش برسا سکتے ہیں تو ذرا سوچو تو ذرا میری ملت کے نوجوانوں اپنے غلاموں پہ کس طرح شفقت رحمت فرماتے ہوں گے. حضرات ہماری زندگی ہماری بندگی ہماری تجارت ہماری زیارت سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ٹوٹنے میں ہے. بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا جو کچھ ملتا ہے انہی ہی کے صدقے میں ملا ہے اور انہی ہی کے صدقے میں ملے گا اور اسی خزانہ رحمت سے ملا ہے جس کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں. کس بات کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, کس بات کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں. حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسی بارگاہ رحمت سے ہمیں سب کچھ ملا سب کچھ ملتا ہے اور سب کچھ ملے گا. اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو یوں چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو یوں چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم ہے اور آپ کی تعلیم بھی رحمت ہے. آج کل ہر جگہ جنگ و جدال قتل و قتال حال ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پاک اور ارشاد پاک پر عمل کیا جائے تو یہ ساری خرابیاں دور ہو جائے گی. آقا نے فرمایا تھا اے لوگوں اپنے درمیان سلام کی رسومات کرو, یہ گنہگار پورے ذمہ داری سے حل کرنا ہے, یہ معاشرے کی ساری خرابیاں دور ہو جائے گی. اگر آقا نے ارشاد پر عمل کیا کر لیا جائے تو کتنی اچھی تعلیم ہے. دو مسلمان بھائی آپس میں ملے تو ایک کہا السلام علیکم اور دوسرا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جملہ مختصر سا ہے مگر اس جملے میں امن و امان و سلامتی کا بہت بڑا درس موجود ہے. یعنی سلام کرنے والا اپنے بھائی کی عافیت چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دین و دنیا کو سلامت رکھے اور میں تیری جان و مال کی خدمت تسلیم کرتا ہوں. جو سنا بھائی بھی کہتا ہے میں تیری جان و مال کی خیر چاہتا ہوں تو یا السلام علیکم اور وعلیکم السلام. تو مسلمان بھائیوں میں یہ معاہدہ ہوتا ہے, اس معاہدے کے بعد دونوں ہاتھ ملا کر یعنی مصافحہ کر کے اس معاہدے کو پختہ کر لیتے ہیں. میرا عمر بھرا و امان و سلامتی کے ساتھ رہنے کا فضا پیدا کر لیتے ہیں. یہ نتیجہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک تعلیم کی ہے. اگر اسی پر صحیح معنوں میں عمل شروع ہو جائے تو معاشرے کی ساری خرابیاں دور ہو جائے گی. یہ جنگ و جدال قتل و قتال سے نجات مل جائے گی. مگر افسوس اس بات کی ہے میرے ملت کے نوجوانوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بھلا دیا ہے اور فیشن کے بھی نبا کا سلام کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. ایک مرتبہ شریف پڑھ لیجیے. حضرات ربیع الاول شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے. علماء اسلام نے تصریح فرمائی کہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ باقی تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے. حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے کی شان سے کم ہے. وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم اتارا اعلان باری تعالی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور ماہ ربیع الاول شریف میں صاحب قرآن تشریف لایا. اس میں قرآن آیا, اس میں قرآن والا آیا. ہماری حقیقی علم تو اسی ماہ مبارک میں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اس
مہینے میں ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتا تو رمضان قرآن ایمان غرض کی کوئی چیز بھی ہمیں نہ ملتی. یہ سب انہی کا صدقہ ہے. اگر وہ پیدا نہ کیے جاتے تو ہم کیا کائنات کا کوئی ذرہ بھی معارج وجود میں نہ آتا. آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ اپنے جسم آپ اپنے جسم ہی کو دیکھیں. آپ کان پاؤں بازو وغیرہ ایسی نعمت ہے کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے وَيَتُوَدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. مگر پروردگار عالم کا کرم دیکھیے. اس نے اپنے بندوں کے انگیتوں بے شمار نعمتوں سے نوازا مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. مثلاً علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. آسمان کا سانیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا. زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا. آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا. زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا. چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. پھولوں کی نگہت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. آلے پہلوں کی کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. عزت و عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. یہی تک محدود نہیں. مختصر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا وزیر بنتا مگر احسان نہیں جتایا. حضرات کوئی بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا. مگر کہیں یہ نہیں کہا یہ لوگوں میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. اور میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. لیکن میرے ملت کے نوجوانوں جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا دونوں عالم کے مالک و مختار کا سرکار عبد قرار کا شہنشاہ دی وقار کا کائنات کی بڑی فضل بہار کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں رحمت اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچہ لہرا دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر احسان جزا کر ساری مخلوق نے ہم کو مطابق بلند فرما دیا. اسی لیے امام اہل سنت مجدد ملت خواہ فاضل بریلوی علیہ کا ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا